اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا کہ کس پر شاہد بنایا، کس پر شاہد بنایا، لیکن یہ ارشاد نہ فرمایا، اس کو مقید نہ کیا بلکہ مطلق ذکر فرمایا، عموم کا لیے ذکر فرمایا، نکرہ ذکر فرمایا، عام ذکر فرمایا۔ تو پتا چلا حضور علیہ السلام، میرے حبیب علیہ السلام کسی ایک واقعے پر گواہ نہیں ہے، کسی ایک خاص چیز پر گواہ نہیں ہے، کسی ایک خاص زمانے پر گواہ نہیں ہے، بلکہ ہر حقیقت پر گواہ میرے مصطفیٰ ہے، ہر حقیقت پر شاہد ہمارے آقا علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر حقیقت پر گواہ بنایا، ہر حقیقت پر شاہد بنایا۔ اگر جو ماضی میں گزرا اس کے بھی شاہد میرے مصطفیٰ ہیں، قیامت کا دن حال میں بھی، حال کے وقت کے بھی شاہد مصطفیٰ ہوں گے، مستقبل کا بھی شاہد مصطفیٰ ہوں گے، مخلوق کے گواہ مصطفیٰ ہوں گے، ساری خدائی کے شاہد مصطفیٰ ہوں گے۔ خدائی تو خدائی ہے، یہ واحد وہ ہے جو اللہ کے عینی شاہد ہے، جو اللہ کے عینی شاہد ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور مفسرین نے، حضرت نجم الکبریٰ نے یہاں شاہد لنا بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا۔ رسول اللہ کیونکہ اللہ کے واحد عینی شاہد ہے، اللہ نے فرمایا میری ذات کے شاہد بھی مصطفیٰ ہے، میری بات کا شاہد بھی مصطفیٰ ہے، میری ہستی کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے، میرے ہونے کے گواہ بھی مصطفیٰ ہے، عینی گواہ صرف مصطفیٰ ہے، میری توحید کے گواہ بھی مصطفیٰ ہے، میری وحدانیت کے گواہ بھی مصطفیٰ ہے، میری ربوبیت کے گواہ بھی مصطفیٰ ہے، میرے حسن و جمال کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے، میری قدرت کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے، میرے عظمت و کمال کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے، میرے گواہ بھی مصطفیٰ ہے، اور میری ساری مخلوق کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے، ساری مخلوق کا گواہ بھی مصطفیٰ ہے۔ پتا چلا دنیا میں ثبوت توحید کا دار و مدار مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور آخرت میں کیونکہ شاہد مصطفیٰ ہے، مخلوق کے جنتی یا دوزخی اعمال و احوال کا دار و مدار مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔ جو رسول اللہ کا ہوگا وہ جنتی ہے، جو رسول اللہ سے پھر گیا وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ قیامت کے دن مخلوق کے جنتی اور جہنمی ہونے کا دار و مدار بھی مصطفیٰ سے ہوگا، دار و مدار بھی مصطفیٰ سے ہوگا۔ اللہ نے حضور کو شاہد فرمایا۔ پہلے میں نے بات کی شاہد لنا، اس پہ بات کرنے سے پہلے المفردات میں علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ شاہد کا مطلب یہ ہے، شاہد کی تعریف یہ ہے، شاہد کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الحضور مع المشاہدہ تھی، کہ گواہ جس کی گواہی دے رہا ہے، جب کی گواہی دے رہا ہے، جہاں کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو، نہ صرف حاضر ہو بلکہ آنکھوں سے دیکھ کے اس کا مشاہدہ کرے، آنکھوں سے دیکھ کے مشاہدہ کرے اس کا جس کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے۔ حضور کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور مفسرین کہتے ہیں شاہد لنا، اللہ نے حضور کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا، اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا۔ انبیاء تشریف لاتے رہے، ہر نبی نے اللہ کی طرف بلایا، ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا، کسی نے کہا نہیں فرشتے نے بتایا، کسی نے کہا نہیں اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا، کسی نے کہا اس نے آواز سے براہ راست کوہ طور پہ کلام کیا، کوہ طور پہ کلام کیا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے جو اللہ کے عینی گواہ ہے۔ جب حضور تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، ہاں میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا۔